جو ہے اسے لے ڈوبی ہے، وہ قیامت کے دن انہیں پہچانے گی بھی نہیں، کیونکہ اس دن تو ہر ایک شخص کو فردن فردن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ بیٹا نہ باپ، کوئی کسی کے ساتھ جو نہیں ہوگا، ہر ایک کو فردن فردن پیش ہونا ہوگا، بلکہ وہ تو دوڑیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان دوڑے گا اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اپنی بیوی سے بھی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی۔ کل امرئ یومئذ شأن یغنی، ہر شخص کو اس دن اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، جسے انسان سمجھ لیتا ہے کہ شاید یہ میرے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ نے آزمائش کے لیے جوڑے ہیں، یہ دنیا کا سامان بھی جس پر ریچھ جاتے ہو، اور یہ اولاد بھی، یہ سارے کے سارے آزمائش کے لیے جوڑے ہیں، وگرنہ ہر انسان انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس نے اسے انفرادی زندگی دی ہے، اسے صلاحیتیں دی ہیں، اسے اوقات کار دیے ہیں، اس کو جو ہے اللہ نے نوازا ہے، اسے حساب اسے دینا ہوگا ان سب کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید صاف صاف کہتا ہے اس دن کیا ہوگا، کس طرح سے سارے فیصلے ہوں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن ہر شخص یہ سوچے گا میں بھاگ دوڑ کاہے کے لیے کرتا رہا، میں نے کیا کمایا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم سامنے لا کر رکھ دی جائے گی جو دیکھنا چاہے، جس سے آج آگاہ کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو بچا لو۔ فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے؟ فاما من طغی، جس نے بھی یہاں طغیانی کی ہوگی، اپنے حدود سے نکل گیا ہو، انسانی زندگی نہیں گزاری ہوگی، حیوانی زندگی گزاری، صرف پیٹ کو سامنے رکھ کر، اپنی نسل کو سامنے رکھ کر، اپنے آرام کو سامنے رکھ کر اس نے پوری زندگی لگا دی ہو۔ وآثر الحیات الدنیا، اور اس دنیا کو ترجیح دے لی ہوگی کہ اصل زندگی یہی۔ فإن الجحیم ہی المأویٰ، اور جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ واما من خاف مقام ربہ، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، میری تو پیشی ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہ پیشی ہو کر رہے گی۔ قرآن مجید نے بار بار کہا ہے کہ ہر شخص کو اس دن فردن فردن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کیا ہے کہ اچھی طرح جان لو، لن تزول قدم ابن آدم، کسی آدم کے بیٹے کے قدم نہیں ہل پائیں گے اللہ کے سامنے سے، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں خود جواب دہی نہ کر لے، کوئی دوسرا اس کی جگہ جواب نہیں دے گا۔ اس کو اللہ نے عمر دی تھی، کہاں لگائی؟ یہ مہلت عمر کہاں کھپائی؟ کس چیز کو سامنے رکھ کر تم نے زندگی گزاری؟ دعویٰ کرتے تھے اصل زندگی آخرت کی ہے، اصل تو وہ ہے جی، اس کو بھی سامنے رکھا، یا اسی کے دل دادا بن گئے اور اسی کے لیے سارا وقت لگاتے رہے؟ اس میں سے خاص کر جوانی کا دور تم نے کہاں بوسیدہ کیا تھا، جب ہمت تھی، جب کرنے کا ارادہ تھا، وہ تم نے کہاں بوسیدہ کیا، کہاں لگایا؟ اور یہ سارے وسائل میں نے پوری کائنات کے لیے، پوری مخلوق کے لیے پیدا کیے تھے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں کہ اس کے قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ تم نے اس میں سے اپنا رزق کیسے حاصل کیا، حلال سے کہ حرام کے، جائز سے کہ ناجائز سے، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور جو کچھ ملا تھا اسے اللہ کا فضل سمجھ کے اس میں سے حقوق کی ادائیگی کی، یا نمود و نمائش پر ہی لگاتے رہے؟ کیوں؟ جب انسان اپنا مال سمجھتا ہے تو وہ مال نمود و نمائش پر لگتا ہے، اپنی ٹور جمانے کے لیے فکرتا ہے، اپنی حیثیت لوگوں کے سامنے لانے کے لیے اسے، کیوں؟ یہ مال چھپا ہوا نہیں رہتا، جس کے پاس بھی ہو، یا تو حقوق کی ادائیگی میں لگے گا، یا پھر نمود و نمائش پر لگے گا، تبذیر پر اور اسراف پر لگے گا۔ تو تم نے کہاں خرچ کیا تھا، کیا سمجھ کر اسے جو ہے تم نے خرچ کیا تھا؟ اور 5واں سوال ہوگا، یہ علم تم تک پہنچ گیا تھا نا، میں نے اسی طرح محفوظ کتاب تمہاری تک پہنچا دی تھی نا، کہ جو اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اس پر کتنا عمل کیا تم نے، اس کے احکام کو کتنا مانا، اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے کتنے بچے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہ میری کتاب تمہارے پاس موجود تھی، اور اسی طرح موجود قیامت تک میں نے رکھی ہوئی ہے، جیسے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کل کو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا۔ یہ اسی طرح محفوظ ہمارے پاس پہنچ، تو اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو فرما من خاف مقام ربہ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، ونہا النفس عن الہویٰ، اور اپنے نفس کو روکا اس کی خواہشوں سے، کیوں؟ یہ لے کر بیٹھتا ہے، اس کے منصوبے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کی تمنائیں جو ہے پوری نہیں ہوتی۔ اس کو جس نے قابو کر لیا، پابند کر لیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، وہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ تو وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کس گروہ سے تھے، کس نسل سے تھے، کیا زبان بولتے تھے، کس کنبے قبیلے میں سے تھے، نہیں، پوچھا جائے گا تم کیا تھے، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، اور وقت کیسے گزارا ہے، اور ان وسائل سے کیسے تم نے استفادہ کیا۔
یہ ہے، یہ چیز ہے جو بچانے والی ہے اس فتنہ دجالیت سے۔ اگر اس کی طرف رجوع کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی تعلیم کو سامنے رکھو گے اور زندگی کے مقصد کو، تو اس سے بچ جاؤ گے، وگرنہ تم بھی اسی کی بھینٹ چڑھ جاؤ گے۔ ہمارا ماننا نہ ماننے ہی کے مترادف ہو جائے گا، اور وہی نتیجہ نکلا ہوا ہے۔ ماننے والے بھی وہی ہیں یا نہ ماننے والے، اسی لیول پہ آ کر ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی اصل تصور اسی زندگی کا رہ گیا۔ اس آخرت کو صرف زبانی کہتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ، اس کے لیے کوئی وقت، اس کے لیے کوئی مال قربان کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ ہے جو فتنہ دجالیت ہے جس کی لپیٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں، اس سے بچنے کی صورت صرف یہ کتاب۔ یہ اللہ نے ہدایت اس کے لیے نازل کیا کہ اس کی طرف رجوع کرو، اس کا علم حاصل کر کے اس کی ہدایت۔ معاملہ بڑا ہی ہمارا جو ہے عجیب ہی ہے ویسے، کیونکہ ابھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کی رکعت میں آپ اللہ سے مانگتے کیا ہیں؟ دعا کیا کرتے ہیں ہر رکعت میں؟ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت دے دے، سیدھے راہ کی رہنمائی کر۔ دعا یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی کے دعا کے نتیجے میں نے یہ کتاب تمہیں دی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمہیں ہدایت چاہیے، تمہارے دل میں طلب پیدا ہو گئی ہے، تم متقی بن گئے ہو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے مجھے ہدایت چاہیے، مجھے اللہ کی فرما برداری پر رہ کر زندگی گزارنی ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر تمہارے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ لو کتاب وہ ہدایت ہے جو ہم نے نازل کر دی ہے تمہاری رہنمائی کے لیے۔ تو یہ اللہ نے ہماری اس دعا کے نتیجے میں یہ کتاب دی ہے، لیکن دعا ہدایت کے لیے مانگتے ہیں، پڑھتے صرف ثواب کے لیے، اسے ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ اس کتاب میں کہیں ایک بار بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ ثواب کے لیے آئی، ایک بار بھی کہیں نہیں لکھا، اور اس کے صفحے صفحے پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت دینے آئی ہے، زندوں کو رہنمائی دینے آئی۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل کی گئی ہے، اور ہدایت بھی ایسی جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ بینات من الھدی والفرقان، جو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنا کلام نازل کیا۔ لیکن ہم دعا وہ کرتے ہیں، لیکن پڑھتے صرف برکت کے لیے، بغیر سوچے سمجھے۔ حالانکہ ہدایت تو ملے گی سوچ سمجھ کے پڑھنے، اس کی ہدایت تو تب حاصل ہوگی یا اس کے سننے کی کوشش کریں یا اسے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں کا اہتمام نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں ہدایت مل جائے، تو ہدایت اس طرح نہیں ملتی۔ اگلی آیت کا تو اور بھی عجیب معاملہ ہے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون تھے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کا راہ نہ جن پر جو گمراہ ہو گئے یا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی کہہ رہے ہیں اللہ ان کی راہ نہ دکھا، اور پوری کوشش کر کے ان کی روش اختیار کرنے پر تلے ہوئے۔ انہی کا لباس ہمیں پسند ہے، انہی کا رہن سہن ہمیں پسند ہے، انہی کی تہذیب ہمیں پسند ہے، جس کے پیچھے جو ہے بکٹوٹ دوڑ رہے ہیں، اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی راہ سے بچانا، اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اللہ ان کی راہ سے نہ چلانا جو راہ سے گمراہ ہو گئے۔ دعا یہ کر رہے ہیں، اور پیچھے بھاگے ہوئے ان کی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، بھاگے ہوئے ان کے سارے چال چلن پر جو ہے وہی ہمیں پسند ہے، انہی کی ہمیں شکل و صورت پسند ہے، انہی کا رہن سہن پسند ہے، انہی کا لباس پسند ہے، انہی کی تہذیب پسند ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ادھر دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ اسے بچا۔ یہ ہے حال ہمارا، کہ جو ہر دعا میں ہر جو بھی ہے پڑھنے والا دعا یہ کر رہا ہے، اور اس کے مطابق عملی صورت جو ہے وہ اس کے الٹ ہے کہ جو اس کو اختیار کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ جو ہمارا اصل مقصود ہے جس کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں سے فرمایا ہے کہ جو اس پر یقین رکھے گا وہ اس سے بچ سکے گا، اور اس کے سامنے پھر کامیابی کے منزلیں رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین دے۔ یہ آج بھی اسی طرح ہدایت ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس لیے اس نے محفوظ ہم تک پہنچائی، اور اس کو ہدایت بنا کر اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہو کر وہ راستہ اختیار کریں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کا ہے، اس کا اپنے سلف کی طرف جائیں، ان کی طرف جانے کی بجائے، ان کی روش اختیار کرنے کی بجائے جو غیر المغضوب علیہم ہے
और वलद्दुआली हैं, उनकी रवश को छोड़कर अपनों की कदर पैदा हो, उनके रास्ते को इख्तियार करें जिसके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हमें अपनी दुआ का मिसदाक बना दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ أعتدنا جهنم للكافرين